ایسا دیدار میرا کر رہا ہے جیسا تم بھی نہیں کر رہے. کیا شان ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھا آپ نے. تو اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا میرا دیدار کر رہا ہے جیسا تم بھی نہیں کر رہے. لیکن ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں نابینا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اجازت نہیں ہے کہ ماں منع کرے اور تم کسی کام کے لیے نکل جاؤ. مسئلہ تو ہے نا. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں. ہمارا تو جو ماں نہیں کہ وہی کرنا ہے. استغفر اللہ. پھر برباد ہو تو کہنا کیا ہوا. ماں باپ بڑی اہمیت ہوتی ہے. یاد رکھو دوستو, ماں باپ کی پرمیشن نہ ہو تمہیں لاکھ کروڑوں فائدہ ہوتا ہو, ہاتھ ہی نہیں ڈالو. بس یہ سمجھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ماں اس کی نابینا ہے, اس کی اتنی خدمت کرتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. ماں کی طرف سے اشارہ نہیں ملتا کہ تو جا میرے پاس. اور ہم نے بھی کہہ دیا ہے اندر طور پہ, غیبانہ طور پہ, نہ ماں کو چھوڑ کے جب تک ماں اجازت نہ دے. تو اس لیے وہ صبر کرتا ہے, نہیں آتا. لیکن وہ آئے گا. حضور علیہ السلام میرے غیب والے نبی فرما رہے ہیں, نبی ہے نا, جانتے ہو نا میرا نبی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ کی عطا سے جانتا ہے نا. سرکار نے فرمایا آئے گا. جب وہ آئے گا تم نہیں پہچانو گے وہ کون ہے. اللہ, صحابہ حیران, بولے یا رسول اللہ ہاں تم نہیں پہچانو گے وہ کون ہے. اور ایسا ہی ہوا. آگے یہ لمبی حدیث ہے نا, میں اس کو روک کر آگے چلتا ہوں کہ کیسا ہوا, کیوں. ایک دن رات کو اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے تھے اور آنسو پہ آنسو پہ. اور یا رسول اللہ کی ہجرت میں کچھ جملے کہہ رہے ہوں گے. سر ماں نے کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے اتنا, ماں تو نابینا ہے نا, لگتا ہے تو رو رہا ہے, تیری آواز میں درد ہے, تیرے آنسو گر رہے ہیں. بولے ماں ایک بار صرف ایک بار مجھے اجازت دے دے, میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کراؤں, بس دیدار کراؤں, بس تو مجھے ایک بار اجازت دے دے. ماں نے کہا اچھا تو اتنا روتا ہے, اتنا تڑپتا, تو ایسا کر ٹھیک ہے چلا جا, لیکن شرط ہے جلدی آنا اور رکنا نہیں. مغرب سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دینا اور تو یہاں آ جانا جتنی جلدی ہو سکے ممکن ہو. بول اب اجازت مل گئی. دیکھیں آپ, اجازت مل گئی ماں کی طرف سے. لیکن ماں نے شرط بھی رکھی تھی, یاد رکھے, کنڈیشنل کے زیادہ مت رکنا. اور اس میں کتابوں میں 6-7 روایتیں ہیں اس معاملے کی, ایک نہیں 2-3 ہیں, لیکن میں نہیں بتاتا, لمبی تفصیل ہو جائے گی, وقت نہیں ہے. تو اس کا کیا تھا, پڑھی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نکلے. اب دیکھیں نکلے, یہاں کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ٹیلے پر گئے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یاد میں یمن کی بات کر کے روتے تھے. وہاں گئے, اس ٹیلے کو چوما. راوی لکھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے میرے نبی علیہ السلام یہاں تشریف فرما تھے, مجھے محبت سے پکار رہے تھے نا کہ یمن سے ایک میرا دیوانہ. اب سفر روانہ ہوا, مختصر سفر روانہ کر کے پہنچے. اتفاق کی بات ہے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے, تشریف فرما نہیں تھے. آستانہ علیہ پہ اندر سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے آپ؟ بولے میں آقا علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا, تو آپ نے پردے کی جھڑکن میں سے دیکھا تو ایک بندہ دیکھا, عجیب سا فقیرانہ درویشانہ, 2 چادر پہنی ہوئی, میلی سی, بظاہر میلا کہہ رہا ہوں, اور پیوند لگے ہوئے, اتنے پیوند کے حیرت کے ہر جگہ سے سلا ہوا. میں نے یہ دیوانہ کیا پوچھ رہا ہے؟ بولے کیوں خیریت ہے؟ بولا میں آقا علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. تو بولے بھائی ایسا ہے کہ تم انتظار کر لو, سرکار گئے ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد میں بھی 1-2 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ٹائم بتاؤ اپنے حساب سے وہ آئیں گے. اس نے کہا ہاں میں رک تو نہیں سکتا نا, میری ماں سے وعدہ ہے کہ مجھے مغرب سے پہلے تک نکل جانا, پہنچنا ہے. بولا اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ. چلے گئے نا, نہیں ملاقات. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے, تشریف لائے. جیسے مسجد نبوی میں پہنچے, صحابہ بیٹھے تھے سارے. فرمایا ارے بھائی مجھے خوشبو آ رہی ہے, کوئی آیا ہے. غیب دان نبی ہے بھائی, مان لو نا یار. میرے نبی نے ان کا حلیہ بتایا ہے حدیث میں, یہ ابھی آگے چلیں گے نا, جگہ ملی تو ہم کو بتائیں گے کہ حلیہ حضور نے علیہ السلام نے ان کا پورا بیان کیا. دیکھا آج تک نہیں, دیکھتے تو وہ صحابی ہو جاتے نا, دیکھا ہی نہیں ہے نبی نے, نہ انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو. تو حلیہ 1 انچ بتایا ہے تمام کو صحابہ کو. تو پھر کیسا نہ ہو یار, کہ مطلب یہ ہے کہ میں یوں کہوں کہ سرکار فرما رہے ہیں مجھے خوشبو آ رہی. بولے یا رسول اللہ کیا ہوا, کیسا ہے؟ بولے میرا اویس آیا تھا, لگتا ہے میرا اویس آیا تھا. صحابہ کہہ رہے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. میں نے کہا تھا نا تمہیں وہ آئے گا نا تو تم پہچانو گے نہیں. کہا تھا نا میں نے, کیا کہتے اول و آخر سب کچھ جانے, اول و آخر سب کچھ جانے, دور و بعید. ارے غیب کی خبریں
دینے والا اللہ کا وہ حبیب بولو اللہ اللہ اللہ. If you know what I'm saying, Allah, you recite with me. Say Allah, Allah, Allah. Although you are Philippine, although you are Chinese, although whatever, you say Allah, Allah. You are Muslim, inshallah, mashallah. Allah, Allah, Allahu la ilaha illahu Allah. اب دیکھیے سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا، گھر پہنچے آستانہ پہ، ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا کوئی آیا تھا کیا؟ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں ایک کوئی درویش فقیر سا بندہ آیا تھا، آپ کا پوچھ رہا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا جانے وہ میرا اویس تھا. وہ اویس جس کا آپ ذکر کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر رکا کیوں نہیں اتنی طرف؟ وہ رک نہیں سکتا، اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ سرکار ملیں گے تو دیدار کروں گا، نہ ملے تو واپس آ جاؤں گا. یہ شان ہے